ناظرین، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بدستور گرم ہے، نہ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلکہ اب اس کی حدت اور شدت محسوس کی جا رہی ہے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی۔ بظاہر وفاقی وزراء بہت مطمئن نظر آتے ہیں اور کسی قسم کی وہ کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں ان کا جو حشر کروں گا وہ مجھے ہی پتہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس جائیں یا وزیر اعظم آفس جائیں یا وفاقی وزراء سے ملیں تو چند ایک وفاقی وزراء کو چھوڑ کے باقی سب بالکل مطمئن حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے لٹکے ہوئے چہروں کو ٹھیک کر لیں، ہر چیز مکمل کنٹرول میں ہے، یہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریں، اور میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم اپوزیشن اور خاص طور پہ جو آج ایکٹیویٹی ہوئی ہے پنجاب میں، وہ ہیں علیم خان صاحب، وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جا کے مل بیٹھے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ باقاعدہ طور پہ معرض وجود میں آ چکا ہے، اور آج علیم خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے واضح کیا کہ اب ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنائی کی تھی کہ وہاں پہ فرد واحد کی حکمرانی ہو، فرد واحد کی رائے چلے، تو ہم سب دوست مل بیٹھ کے اب آگے کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور لگتا یہی ہے۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کبھی ملتوی نہیں ہوا تھا، مسلسل کل بھی تیسری دفعہ ملتوی ہو رہا ہے، اور پچھلی دفعہ جب اجلاس ملتوی کیا گیا تو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے مقابلے میں ترجیح دی گئی لاہور میں چودھری صاحبان کے گھر جانے کو اور ان سے ملاقات کرنے کو، اور کل بھی اسی طریقے سے ملتوی ہو گیا۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور وہاں پہ بھی تحریک عدم اعتماد کی باز گشت اور آفٹر شاکس سنے گئے ہیں، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں خود اب رابطہ کروں گا، کیونکہ دیگر رہنماؤں نے کہا کہ اب آپ کو علیم خان صاحب سے اور جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے، اور آج پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی، نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی، اس میں بھی کوئی کہتے ہیں کہ شاید کوئی برف پگھلی ہو، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جس کو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ نیوٹرل ہے، اور وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، بہت خبر ہیں، ان کے پاس بھی کافی کچھ ہے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک سنسنی پھیلا رہے ہیں، یک طرفہ قسم کی خبریں دے رہے ہیں اور اپوزیشن کو بہت زیادہ گلوریفائی کر رہے ہیں۔ تو پہلے ذرا چودھری صاحب سے معلوم کر رہے ہیں، چودھری صاحب لاہور کی صورتحال کیا ہے، اور ذرا ایک بریف تو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی صورتحال بڑی واضح ہے کہ یعنی ہم تو ان لوگوں میں شامل ہے، معاف کرنا، کہ 4.25 سال کے جب ان کی حکومت شروع ہوئی تھی تو کوئی 2-4 مہینوں میں پہلوں میں ہی ہم نے عرض کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی یہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہماری اور ہمارا ویسے بھی کوئی براہ راست سیاست سے تعلق نہیں، ان کا ہمیں جو سیاست کا پتہ ہے وہ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے، اور آپ کبھی وزیر اعلیٰ یا گورنر یا وزیر اعلیٰ بنے ہیں جو آپ کو اندازہ ہو کہ سیاسی ڈائنامکس کیا ہے۔ لیکن بالآخر آج آپ نے یہ دیکھا کہ پارٹی کے 40 ایم پی ایز جو ہے انہوں نے باقاعدہ گروپ کی شکل اختیار کر لی ہے، اور کل رات پتہ چلا جی پرویز لائی صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی اب آپ مرجر کر دیں پارٹی کا تو آپ کو بنا دیتے ہیں۔ تو آج کی یہ کل اگر ہو جائے تو وہ جڑا پنجابی جی کہیں ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکرا، جی ہاں، تو آج یہ صورتحال جب سامنے آئی ہے، حالانکہ یہ 10-15 دن پہلے جب جہانگیر ترین ملک سے باہر جا رہے تھے علاج کے لیے یا ادروائز، تو وہ پیچھے علیم خان کو کہہ گئے تھے کہ آپ نے یعنی سارا رابطہ کار کا کام یعنی رول ادا کرنا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پر بھی میں نے جی ہاں،
تو اب یعنی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ عمران خان حکومت کو تو کوئی خطرہ بظاہر نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ان کو بابر اعوان صاحب کو پسند آئے یا نہ آئے، ان کو ابھی بھی چاہیے کہ یہ اپنی متوقع چینجز کر لیں، ورنہ پرویز الہی صاحب نے جو کہا ہے ان کے 2 وزراء کو کہ بھئی بڑا فیصلہ کر لیں، یا اسمبلی توڑ دیں یا اب وزیر اعلیٰ چینج کر لیں، اسمبلی توڑ دیں یا وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیں۔ چوہدری صاحب، تو علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے، علیم خان اور جہانگیر خان ترین دونوں مل کے کیا یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کریں اور علیم خان صاحب، یا پھر پارٹی خود بعد میں فیصلہ کرے کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا چودھری پرویز الہی صاحب اس دوڑ سے آؤٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں، آؤٹ کوئی بھی نہیں ہوا ابھی، مطلب ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں علیم خان کہ ہم جو ہیں 100 آدمی اکٹھے کر لیں گے، 40 ہمارے پاس ہیں اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نون میں سے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا وزن پارٹی اور موجودہ الائنس میں چلنا ہے، اور پھر اگر وہ موجودہ الائنس میں چلتے تو جس کو خان صاحب نامزد کریں گے ساری پارٹی اور اتحادی جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ علیم خان بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرویز الہی بھی ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی صوبائی وزیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر بزدار والا جو سودا بیچنا چاہتے ہیں بابر اعوان، وہ اب اس کی جگہ اس چھابے پر یا چھابڑی پر کوئی کنوں کی جگہ کوئی اچھا چوہدری صاحب، اس میں سمی وغیرہ رکھ لیں۔ اس میں چوہدری صاحب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی رائے کا تو بعد میں پوچھتے ہیں، لیکن اس میں تو بہت سارے سمجھدار لوگ وزیر اعظم عمران خان کو پارٹی کے اندر ببانگ دہل کہہ چکے ہیں کہ آپ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں، پنجاب میں اپنا کیپٹن تبدیل کریں اور اس کے بعد معاملات چلائیں۔ اور پھر علیم خان صاحب کے پاس بھی یہ اطلاع موجود ہے کہ ان کی گرفتاری کی وجہ بھی یہی بنا تھا، وجہ یہی بنی تھی کہ خبر کسی نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دی کہ علیم خان صاحب اندر ہی اندر وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ علیم خان صاحب کہتے ہیں، جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا اور نیب کو حکم مل چکا تھا کہ جناب آپ ان کی فائلیں کھول دیں، مقدمات شروع کریں۔ پھر جہانگیر ترین صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہو چکے تھے اور مجھے بھی گرفتار کروانا تھا، علیم خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں آ چکی ہیں۔ صابر شاکر صاحب اجازت ہے میں کوئی کہہ دوں، کوئی خبر دے دوں آپ کو؟ جی، جب پچھلے ہفتے جو لوگ جو ان کے اہم ترین وزراء ہیں جو مذاکرات کر رہے تھے مختلف قوتوں سے اور سیاسی قوتوں سے، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں بھی کہنا، ٹھیک ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب نے حکم دے دیا کہ میں نے عثمان بزدار کو کسی قیمت پر تبدیل نہیں کرنا، اس کے نتیجے میں اگر میری گورنمنٹ گرتی ہے تو گر جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے یا آپ کیا کہیں گے؟ چلیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔